پاکستان فلم انڈسٹری میں اگر کوئی ہیرو بالی ووڈ ہیروز کے ٹکر کا سمجھا جاتا ہے تو وہ ہے شان شاہد۔ فلم سٹار شان واقعی ہی شان ہے۔ شان شاہد نہ صرف ایک اچھا ہیرو ہے بلکہ وہ ایک بہترین محب الوطن پاکستانی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شان شاہد کی ذاتی زندگی سے لے کر ان کے فنی کیریئر پر بھی نظر ڈالیں گے۔ دوستو، شان شاہد ایسے ہیرو ہیں جن کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دونوں سے ہی آفرز آ چکی ہیں کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ کام کریں، لیکن شان شاہد ان کے ساتھ کام کرنے نہیں گئے۔ اگر اس کے بیہائنڈ دی ریزنز دیکھے جائیں تو ان کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ شان شاہد چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ایکٹرز آئیں ہمارے ملک میں کام کریں اور پھر ہم ان کے ملک میں کام کرنے جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو اس لیول تک پہنچا دیں تاکہ باہر سے لوگ ان کے ملک میں کام کرنے آئیں اور اس طرح پاکستان کا وقار بلند ہو، بجائے پاکستانی ایکٹرز باہر جا کر دوسروں کی فلموں کو پروموٹ کریں۔ مشہور فلم رائٹر اور ڈائریکٹر، اور ان کی یہی خاصیت انہیں پاکستان کی شان بناتی ہے۔ دوستو، شان شاہد ریاض کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ دوستو، شان شاہد کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ شان شاہد کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ شان شاہد 27 اپریل 1971 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ شان شاہد کا اصل نام ارغمان شاہد ہے، جو کہ انہوں نے انڈسٹری میں آنے کے بعد شان شاہد رکھ لیا۔ شان شاہد کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے والد ریاض شاہد انتقال کر گئے، یعنی کہ شان شاہد کا بچپن یتیمی میں گزرا۔ شان شاہد کے 2 اور بہن بھائی بھی ہیں۔ ان کے بڑے بھائی کا نام اعجاز شاہد جبکہ بہن کا نام زرکا، اور پھر تیسرے نمبر پر شان شاہد ہے۔ شان شاہد کی پیدائش کے 1 سال بعد ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تو ان کی والدہ نیلو بیگم، جو کہ ایک مشہور فلمی ایکٹر تھی، انہوں نے دوبارہ انڈسٹری کو جوائن کیا اور اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر 1974 میں دوبارہ سے ایک فلم خطرناک کے ذریعے واپسی فلمی دنیا کا سفر طے کیا۔ دوستو، شان شاہد نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ فلم ڈائریکٹر جاوید فاضل نے انہیں اپنی فلم بلندی میں ریما کے ساتھ کاسٹ کیا۔ فلم بلندی بہت زیادہ سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ یہ فلم دونوں شان شاہد اور ریما کی ڈیبیو فلم تھی۔ اس کے بعد ان کی مدیحہ کے ساتھ دوسری فلم جبکہ تیسری فلم گھونگھٹ، جس میں ارباز خان نے ڈیبیو کیا، وہ فلم بھی کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوئی۔ فلم گھونگھٹ نے پچھلی دونوں فلموں کی نسبت زیادہ کامیابی سمیٹی۔ اس کے بعد شان شاہد کے فلمی کیریئر نے موڑ کاٹا اور 1998 میں ان کی فلم نکاح ریلیز ہوئی۔ یہ ان کی فلم اب تک کی سب سے بڑی کامیابی سمیٹنے والی فلم تھی۔ اس فلم نے لاہور کے سینما گھروں میں پلاٹینیم جبلی منائی اور 87 ہفتوں تک لگاتار سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ 2000 میں ریلیز ہونے والی فلمیں مجھے چاند چاہیے، گھر کب آؤ گے اور تیرے پیار میں ریلیز ہوئیں۔ دوستو، یہ فلمیں اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب سلطان راہی کے قتل کے بعد پنجابی فلم انڈسٹری میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ اس وقت پنجابی فلم انڈسٹری میں انہی ہیروز کو پسند کیا جاتا تھا جو بدماش اور غنڈہ ٹائپ نظر آتے تھے۔ اسی لیے شان شاہد کو وہ خلا پور کرنے کے لیے میدان میں اتارا گیا اور یک کے بعد دیگرے 3 فلمیں ریلیز کی گئیں، اور شان شاہد کافی حد تک وہ خلا پر کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ ان میں بڈھا گجر اور ہمایوں گجر جیسی فلموں نے کافی زیادہ کامیابی سمیٹی۔ اس کے بعد 2006 میں ان کی فلم مجاجن ریلیز ہوئی، جس نے کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ فلم 300 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی اور لگاتار یہ فلم وہاں پر چلائی گئی۔ اس فلم کو اس سال کی سب سے بڑی اور کامیاب فلم قرار دیا گیا۔ پھر 2013 میں ان کی فلم وار ریلیز ہوئی۔ اس فلم کو انٹرنیشنل لیول پر بھی کافی زیادہ فیم ملا۔ یہ انگلش فلم تھی اور اس فلم کو پاک فوج کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ فلم کافی زیادہ سپر ہٹ ثابت ہوئی اور شان شاہد کو ورلڈ وائڈ فیم ملا۔ اس کے بعد ان کی اپنی ڈائریکشن میں بننے والی فلم زرار نے تو بہت ہی زیادہ شہرت سمیٹی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک اچھے ایکٹر ہیں بلکہ وہ اچھے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ان کے ایکشنز کسی بھی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ ہیرو سے کم نہیں ہیں۔ وہ ہر طرح کا کردار بہت ہی آسانی سے نبھا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر اب ان کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں تو شان شاہد نے ایک غیر شوبز شخصیت سے شادی کی جس کا نام تھا آمنہ۔ اس شادی میں سے ان کی 4 بیٹیاں
پیدا ہوئی ہیں۔ دوستو وہ اس وقت لاہور میں رہائش پذیر ہیں اور شاہانہ زندگی گزار رہی ہیں۔ شان شاہد اب تک درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے فلموں اور ڈراموں میں نظر آئے ہیں، لیکن کبھی بھی شان شاہد نے بیرون ملک جا کر کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہی ان کو ایک سچا پاکستانی بناتی ہے۔ دوستو آپ کو شان شاہد کی بایوگرافی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ شان شاہد کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔